السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آج ہم ایک رسالہ پڑھ رہے ہیں، دین کے 3 بنیادی اصول۔ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ یہ تالیف ہے امام الدعوہ محمد بن سلیمان التیمیمی رحمہ اللہ کی۔ اصول دین کے 4 بنیادی اصول ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم اور دین کے مسائل و احکامات کا دلیل کے ساتھ جاننا۔ اس کے بعد ہے دینی احکامات و مسائل پر عمل کرنا۔ پھر تیسرا ایمان و اسلام کی تبلیغ کرنا اور دعوت دینا۔ چوتھا اگر تبلیغ کرتے ہوئے کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر۔ قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی پیروی کرنے کی اور صبر کرنے کی تاکید کرتے رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اس سورہ عصر کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ بھی فرماتے تو ان کی کامیابی کے لیے صرف یہی کافی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں العلم قبل القول والعمل۔ قول و عمل سے پہلے علم ضروری ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ انسان کوئی بات کہے یا کسی چیز پہ کوئی عمل کرنا چاہے۔ اس بات کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنی لغزشوں کی معافی مانگتے رہیے۔ اس آیت کے نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قول و عمل سے پہلے معرفت کا ذکر فرمایا ہے، لہٰذا ہر مسلمان مرد اور عورت کو مندرجہ ذیل 3 مسائل کی اچھی طرح معرفت اور پہچان ہونی چاہیے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے من ربو کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے کہ ہمارا رب کون ہے۔ یہ پہلا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا اور پھر ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناہ اخذا وبلا۔ سورہ مزمل کی 15 اور 16 نمبر آیت ہے۔ ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، پس فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بہت سخت پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی عبادت میں کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جائے، خواہ وہ شریک مقرب فرشتہ یا کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ سورۃ جن کی 18 نمبر آیت ہے۔ مساجد تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرے یا دوستی لگائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ اس کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پاؤ گے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا ہے اور اپنے فیض خاص سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس میں ہر طرح کے دریا بہتے ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان پہ خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ ہاں وہ اللہ کی جماعت ہیں، یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ یاد رہے اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ دکھائے کہ سیدھا راستہ اور دین ابراہیمی یہ ہے کہ ہم اللہ
کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے اور ان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ زاریات 56 نمبر ہے۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں جو سب سے اہم حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اور سب سے بڑھ کر جس سے روکا وہ شرک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جب کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو آپ کہیں اس کی مخلوقات اور نشانیوں سے، رات، دن، سورج اور چاند سے، اور لامتناہی مخلوقات میں 7 زمینیں اور 7 آسمان اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے، ان تمام موجودات اور مخلوقات سے مجھے اللہ کے وجود اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، سورہ فصلت 37 نمبر آیت۔ دن اور رات، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورہ اعراف 54 نمبر آیت۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہی رات کو دن کا پردہ پوش بنا دیتا ہے، رات ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی چلی آتی ہے۔ اس نے سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے حکم کا تابع فرما بنا دیا۔ سن لو، تخلیق اور فرما روائی کا حق اسی کا ہے۔ اللہ بڑی ہی بابرکت ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب سے مراد معبود حقیقی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء وبناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، سورہ بقرہ کی 21 اور 22 نمبر آیا۔ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہاری خاطر زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے پھل تیار کیے اور تمہیں روزی دی، پس تم علم کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ۔ عبادت کی اقسام۔ ہر وہ کام جس کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا عبادت ہے، مثلا اسلام، ایمان اور احسان۔ دعا، خوف، امید، توکل، محبت، ڈر، خشوع و خشیت، انابت، مدد طلب کرنا، پناہ چاہنا، فریاد کرنا، ذبح کرنا اور نظر ماننا وغیرہ، یہ اور ان کے علاوہ عبادت کی دیگر اقسام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں تو توحید باعث جنت ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی کام غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو شرک اور باعث جہنم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مع اللہ احدا، سورج جن کی 18 نمبر آیت ہے۔ یقیناً تمام مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، پس تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ پس جس شخص نے ان عبادات میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے مخصوص کر دیا وہ مشرک اور کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سورہ المومنون 117 نمبر آیت ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، یقیناً ایسے کافر نجات نہیں پائیں گے۔ حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار دعا کو قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ
جو میری عبادت میں سرکشی کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر بہت جلد جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، سورہ آل عمران 175 نمبر آیا۔ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھے سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھنے کی دلیل فرمانے لہی ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ بس جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل رکھنے کی دلیل فرمانے لہی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، المائدہ 23 نمبر آیا۔ اللہ ہی پر توکل رکھو اگر تم مومن ہو۔ مزید فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق 3 نمبر آیا۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور ڈر کی دلیل فرمانے لہی ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، سورہ انبیاء آیت نمبر 90۔ وہ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور رغبت اور خوف سے ہمیں پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی خشیت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشون، المائدہ آیت نمبر 3، پس تم ان کی خشیت ہیبت نہ رکھو بلکہ میری ہی ہیبت رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی دلیل فرمان الہی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، سورہ زمر آیت نمبر 54۔ تم اپنے رب کی طرف جھکو اور اس کے مطیع بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنے کی دلیل فرمان الہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس، سورہ ناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی کو غوث ماننے کی دلیل فرمانے لہی ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورہ الانفال آیا نمبر 9۔ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری اس بات کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام پر ذبح کرنے کی دلیل فرمانے لہی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک اول المسلمین، سورہ الانعام 162 اور 163 نمبر آیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری ساری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی بات کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں ہوں۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ نظر کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، سورہ انسان آیا نمبر 7۔ وہ نیک بندے اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شر ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا اصول دین اسلام کی معرفت۔ دین اسلام کو دلائل سے پہچاننا چاہیے کی وضاحت اس طرح ہے کہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا اور اطاعت کے ذریعے اس کا فرما بردار ہونا اور شرک سے بچتے ہوئے اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرنا۔ احسان کے 3 مراتب ہے، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نیز فرشتے اور اہل علم بھی شہادت دیتے ہیں کہ وہ اللہ حق و انصاف کے ساتھ کارخانہ کائنات کو قائم کیے ہوئے ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عزیز و حکیم ہے۔ اور اس کا معنی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، لا الہ،
اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے اور ان کی نفی کرنے والا الا اللہ یہ لفظ ثابت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ یکتا ہے، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں، جیسا کہ اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمائی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَاقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ زخرف۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس ذات کے سوا جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی بھی کرے گا، اور وہ ابراہیم اسی حقیقت کو پیچھے ورثے اور وصیت کے طور پر چھوڑ گئے تاکہ وہ شرک سے باز آتے رہیں۔ نیز فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، آؤ اس بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیں گوار ہے نا، ہم تو فرما بردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل فرمان الہی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جن پر تمہاری تکلیف گراں گزرتی ہے، وہ تمہاری منافعت کے بارے میں خواہشمند ہے، ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق و مہربان ہے۔ یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کام کا وہ حکم فرمائیں اس کی اطاعت کرنا، جس چیز کی خبر دیں اس کی تصدیق کرنا، اور جس چیز سے منع یا زجر و توبیخ کریں اس سے رک جانا، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی دلیل اور اس ضمن میں توحید کی وضاحت فرمان الہی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ سورہ البینہ کی 5 نمبر آیت ہے۔ حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کے خیال سے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور ٹھیک یہی دین ہے۔ رمضان کے روزوں کی دلیل، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ 183 نمبر آیت ہے۔ اے ایماندارو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بیت اللہ کا حج کرنے کی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران 97 نمبر آیت ہے۔ اللہ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے کہ جو کوئی اس تک پہنچنے کی طاقت رکھے وہ بیت اللہ کا حج کرے، اور جو انکار کر دے تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ ایمان کے 70 سے زائد شاخیں یا حصے ہیں، پس اس کا سب سے بلند اور اعلیٰ حصہ لا الہ الا اللہ کا اقرار، اور سب سے ہلکا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا ہے، اور حیا داری بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لانا۔ پہلے 5 ارکان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ سورہ بقرہ 177 نمبر آیت ہے۔ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی اللہ پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، نبیوں پر ایمان لائے۔ تقدیر الہی پر ایمان لانے کی دلیل فرمان الہی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔
سورہ قمر کی 49 نمبر آیت ہے، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا۔ احسان کا ایک ہی رکن ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو پھر یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل 128 نمبر آیت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ نیز فرمایا، وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، سورہ شعراء 217 سے 220 تک۔ اور اس غالب مہربان اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، بلا شبہ وہ ہر بات کا سننے والا جاننے والا ہے۔ نیز فرمایا، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، سورہ یونس 61 نمبر۔ اور آپ کسی حال میں ہو اور من جملہ ان حالات کے کہ آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہو اور آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، ہم کو سب خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو۔ احسان کے متعلق حدیث جبرائیل بہت مشہور ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، اس پر سفر کے اثار بھی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی سے جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اس سے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے سامنے رکھے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ تو اس سائل نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ ہم نے تعجب کیا کہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس آنے والے نے سوال کیا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں اور برہنہ جسم والے فقراء قسم کے لوگ اور بکریوں کے چرواہے اپنی بلند و بالا عمارتوں پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اجنبی سائل چلا گیا اور میں حیرت کی تصویر بنا کافی دیر بیٹھا رہا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے کہ وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارے امور دین سکھانے آئے۔ تیسرا اصول، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور ہاشم کا تعلق قریش سے تھا، اور قریش عرب کا ایک مشہور ترین قبیلہ ہے، جبکہ عرب حضرت اسماعیل بن ابراہیم کی اولاد ہیں۔ ان پر بھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل الصلوات و تسلیم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، 40 سال نبوت سے قبل اور 23 سال نبوت کی زندگی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ علق کی پہلی وحی سے نبی بنے اور سورہ مدثر کی دوسری وحی سے منصب رسالت پر فائز کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے بچانے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، سورہ مدثر 1 تا 7 آیات۔ ایک کپڑا اوڑھنے والے
کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اپنے رب کی عظمت بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، نجاست سے دور رہو اور اس نیت سے نہ دو کہ زیادہ کے طالب ہو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ قم فانذر کا معنی ہے شرک سے ڈراؤ، آگاہ کرو اور توحید کی دعوت دو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یعنی توحید کے ذریعے اس کی عظمت بیان کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یعنی اپنے اعمال کو شرک سے بچاؤ۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، الرجز کا معنی بت اور فہجر کا معنی ہے کہ اس بت کو اور اس کے پیروکاروں کو چھوڑ دیں، یعنی قطع تعلقی کر لیں، اور اسی طرح ان بتوں اور ان کے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ آپ نے اس توحید کی دعوت پر 10 سال صرف کیے، 10 سال کے بعد آپ کو معراج آسمانی کرائی گئی، پھر آپ پر 5 نمازیں فرض ہوئیں، 3 سال مکہ میں نمازیں ادا کی، اس کے بعد ہجرت کا حکم ہوا تو آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کا معنی شرک والے علاقے کو چھوڑ کر اسلام والے علاقے میں چلے جانا، اور ہجرت اس امت پر فرض ہے کہ شرک والے علاقے کو چھوڑ کر توحید والے علاقوں میں چلے جائیں، اور یہ فرضیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ سورہ نساء 97 سے 99 تک۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی رواح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سرزمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بدترین پہنچنے کی جگہ ہے۔ ہاں، مرد، عورتیں اور بچے جو بے بس ہیں، جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت ہے اور نہ کسی راستے قائل، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ نیز فرمایا یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، سورہ العنکبوت 56 نمبر۔ اے ایماندار بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں تھے اور انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ایمان والے کہہ کر پکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک توبہ قبول ہوتی رہے گی ہجرت منقطع نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ قبول ہوتی رہے گی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام فرمایا تو شریعت کے باقی احکام کے بارے میں حکم فرمایا، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور اس کے علاوہ دیگر شرعی احکام۔ آپ نے اس پر 10 سال صرف کیے اور آخر تکمیل دین کی بشارت دے کر 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام اجل پر لبیک کہتے ہوئے اس فانی دنیا سے ابدی جہان کی طرف تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت فرما گئے، مگر آپ کا دین باقی ہے، اور یہ ایسا دین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی ہر چیز امت کو بتا دی اور ہر شر سے آگاہ کر دیا۔ بھلائی، ہر خیر جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی وہ توحید اور وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ برائی، وہ شر جس سے آپ نے آگاہ فرمایا وہ شرک ہے اور وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن سے اس نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا، آپ کی اطاعت کو تمام جنوں اور انسانوں پر فرض قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ آل اعراف 158 نمبر آیت ہے۔ کہو اے لوگو، بلا شبہ میں سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ نیز فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی دلیل فرمان الہی ہے انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سورہ زمر
30 اور 31 نمبر آیا۔ بلا شبہ آپ کو بھی مرنا ہے اور تحقیق وہ بھی مرنے والے ہیں، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے جھگڑوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، سورہ طٰہٰ 31 نمبر آیا۔ ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے اور ہم تمہیں دوبارہ اسی میں سے نکالیں گے۔ نیز فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، سورہ نوح 18 اور 19 نمبر آیا۔ اور اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے جیسا پیدا کرنے کا حق تھا، پھر اسی میں تمہیں لوٹائے گا اور پھر تمہیں نکال کھڑا کرے گا جیسے نکال کھڑا کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، سورہ نجم 31 نمبر آیا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تاکہ وہ برے کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو نیک صلہ دے۔ جس شخص نے دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلایا اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، سورہ تغابن 7 نمبر آیا۔ کافروں نے سمجھ لیا ہے کہ انہیں ہرگز دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کہہ دیجئے میرے رب کی قسم کیوں نہیں، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، سورہ النساء 165 نمبر آیا۔ ہم نے ان سب پیغمبروں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ ہو۔ پہلے نبی نوح علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ ارشاد ربانی ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، سورہ نساء 163۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں ایک رسول مبعوث کیا۔ وہ انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور طاغوت کی عبادت سے منع کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طاغوت کا معنی ہے کہ بندہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، خواہ وہ معبود کے انداز سے ہو یا متبوع و مطاع کے انداز میں۔ اور طاغوت بہت زیادہ ہیں اور ان کے بڑے 5 ہیں۔ نمبر 1 ابلیس ملعون، نمبر 2 ہر وہ شخص جو اپنی عبادت کروا کر خوش ہوتا ہے، نمبر 3 جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، نمبر 4 جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، نمبر 5 اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، سورہ بقرہ 256 نمبر آیت۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی، اس لیے جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یہی معنی و مفہوم لا الہ الا اللہ کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ السنام الجہاد فی سبیل اللہ، تمام امور کی اصلاح اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی کوہان کی چوٹی اعلیٰ ترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ بحمد اللہ شیخ کا رسالہ مکمل ہوتا ہے۔